بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں آپ کا میزبان گوہر رسول. اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے لیے خیر و سعادت کے اسباب مقرر کر دیے ہیں. اسی طرح دونوں جہانوں میں نقصان کے اسباب بھی مقرر فرما دیے ہیں. لہٰذا خیر و فلاح کے اسباب اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی ہے. یاد رکھیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح، کامیابی، دائمی خیر و بھلائی، مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص، دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتا ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے. دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے. ناظرین، دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام براہ راست پیش کرتے ہیں روزانہ پیر سے جمعہ صبح 7:26 پر. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کی اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی شیخ عبد الرحمن ازہری صاحب، جو معروف عالم دین ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا. مفتی صاحب، جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بہار میں جو یہ ایک طرح سے وبائی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کسی حد تک وبائی بیماری ہے. بہت سارے بچے مر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیز، لو سے، گرمی سے لوگ مر رہے ہیں. تو اس طرح کی وبائی بیماریوں سے اور اس طرح کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے آخر کس طرح سے بچا جائے؟ جی دیکھیے، یہ جتنے وبائی امراض ہیں ان سے بچنے کے لیے خود بھی کوشش کریں. جو طبی اعتبار سے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں ان تمام کو اپنایا جائے، اس کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کی جائے. جہاں تک وظائف کا معاملہ ہے تو وظائف کے ذریعے سے بھی بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ایک دعا تو خود احادیث پاک میں موجود ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن کثیرا. تو یہ جو دعا ہے یہ بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا عام طور پہ کتابوں میں لکھی گئی ہے. جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں یہ دعا موجود ہے. حدیث پاک میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے، اگر کوئی مومن کسی مریض کو، کسی پریشان حال کو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا تو جس حال میں دیکھ کر اس کو پڑھ رہا ہے، اللہ چاہے تو اس دعا کی برکت سے اس کو زندگی میں کبھی وہ حالت نہیں آئے گی. تو خاص کر کے جو وبائی مرض ہیں، ان امراض کو، یا کوئی ایسی مہلک بیماری ہے، کوئی بہت زیادہ پریشان کرنے والی بیماری ہے جیسے کینسر وغیرہ ہے، جو بھی بیماریاں ہیں، اس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ رہے گا. جی. اور یوں بھی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یا مہیمنو 29 مرتبہ روزانہ پڑھ کر دعا کریں، اور اللہ سے یہ دعا خاص طور پہ کریں کہ ہمیں ان وبائی امراض سے محفوظ رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے وہ محفوظ رہے گا. میں تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ دو چیزیں آپ اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی وبائی امراض، یہ مہلک بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. جی ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. 18004192 اور 9989974324. اسی بیچ ایک کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں نصرت بات کر رہا ہوں. فرمائیے. بنگلور سے. فرمائیے. اور آپ حضرت بتائے تھے پڑھنے کے بارے میں، بچہ پڑھتا نہیں، جی، پڑھنے میں دل نہیں ہے اس کو لیے، یا حافظ جو پڑھنے کے لیے بولے جی، اس لیے میں حافظ جو پڑھا رہی ہوں، اور اس کو کچھ بھی دلچسپی نہیں پڑھنے میں. مطلب آپ کو وظیفہ بتایا گیا تھا، اس کے بعد آپ دوبارہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں 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 حضرت. دوبارہ مطلب کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. دونوں بیٹھنا نہیں چاہتے پڑھنے، بیٹھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، آپ کا جواب دیجیے. جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی غالباً یہ جو یا حفیظو ان کو بتایا گیا تھا، یہ مرض نسیان کی وجہ سے، یعنی بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے، پڑھنے کے بعد یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے بتایا جاتا ہے عام طور پر. جہاں تک پڑھنے میں دلچسپی کی بات ہے تو دلچسپی کے لیے یا فتاحو یا علیمو،
یا فتاح یا عالم، یہ روزانہ یہ خود پڑھ کر بچوں پہ دم کریں، اور بچوں سے ہو سکے تو پوری کوشش کریں کہ یہ 70 مرتبہ روزانہ صبح بچے یہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا دل لگنے لگے گا۔ دیکھیے اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ہم ان کو ٹیبلٹ دوائی وغیرہ کھلواتے ہیں، بچہ نہ بھی کھائے تو ہم اصرار کر کے کوشش کر کے کھلواتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ بچوں کو تیار کریں، آمادہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ہوگا۔ بالکل، ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، اچھا ناظرین، دعا کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہر وقت انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں کے سلسلے میں یہ پروگرام آپ کے سامنے براہ راست پیش ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041921554 اور 9989974324۔ دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے۔ آپ فون کر کے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی یہیں سے بول رہے بجلی روڈ سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں یہ بول رہی ہوں، میرے نا سر میں بہت درد رہتا ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں سوجن ہے، دوائی کھا رہی ہوں لیکن پھر بھی آرام نہیں ہے۔ سر میں درد جو مائیگرین جس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ بولتے ہیں کہ سوجن ہے نسوں میں۔ شوگر ہے؟ نہیں، نسوں میں سوجن۔ اچھا سوجن ہے، نسوں میں سوجن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ دوائی کھا رہی ہوں لیکن پھر بھی آرام نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے بہن، آپ نے کہا کہ سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی شفا یابی ہوگی۔ روزانہ فجر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کریں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کریں، وہ پانی پیا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شکایت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ سر درد ختم ہو جائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کون، کہاں سے؟ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے جناب، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے ہمارے بچے کو جی کینسر ہے، مطلب 3 گٹھان ہے، مطلب سر کے اندر، اس کے لیے آپ کیا کرنا، مطلب سر کے اندر کیا ہے؟ سر کے اندر کینسر کی گٹھان ہے۔ اچھا اچھا۔ اور ہاتھ پیر دھوتے ہیں دن میں، مطلب ہاتھ پیر دھوتے ہیں اور بس خالی پڑا رہتا ہے، اس کا علاج بھی بہت کروایا لیکن وہ جا نہیں رہی ہے گٹھان میں۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر آپریشن کے لیے بولتا ہے۔ میں ضلع اجین مہاکرون سے بول رہا ہوں۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے جن کے حوالے سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے کہا ہے تو آپریشن بھی کروائیں، ضرور کروائیں، اس میں سستی کاہلی نہ کریں، دیر نہ کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا حاصل ہوگی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا کریں، 10 تسبیحاں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 10 تسبیحاں پڑھنا ہے، صبح فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس سے مانگتا ہے اسے محروم نہیں کرتا، تو آپ بالکل پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ شفا ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انوار بول رہا ہوں الہ آباد۔ جی فرمائیں جناب۔ ایسا ہے کہ ہمارے گھر پر 3 بیٹے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مگر خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ تینوں بیٹے جاب کرتے ہیں لیکن خیر و برکت نہیں ہے گھر میں۔ بڑا بیٹا میرا زیادہ پریشان رہتا تھا، اس کا ٹیمپریری جاب ہے، کوئی جی کبھی جاب دلا کبھی نہیں ملا، تو 2 بیٹے تجویز ہیں،
دعا کیجیے. جی انوار صاحب سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے, آپ نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کی پابندی کرنا, گناہوں سے بچنا, یہ خود رزق میں کشادگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم ان دونوں چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور وظائف اور دوسرے تعویذات وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو پہلے ان دونوں کو لازمی طور پر آپ اپنائیں, نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے دوری, اور اس کے بعد یہ جو وظیفہ ہے یہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بڑی برکت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی ذات سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ برکت ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بات ہم کر دو, ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں سر, ہم کو بات کرنا ہے مولانا صاحب سے. جی آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے, فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں, میرا بچہ, میرا شوہر بات نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ میرا گھر میں آپ کے نماز شوہر اور آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ, کتنوں کہتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں لوگ, اسی لیے دعا کوئی کیجیے تو میرا شوہر نماز پڑھنے لگے. جی میرے بچہ سب. ہاں بالکل آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے خدا کے کی لیے. طرف, ہاں خدا کی طرف لوٹائے. بالکل. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہماری طرف سے آپ مبارکبادی قبول کیجئے کہ کم سے کم آپ نے فکر تو کی کہ آپ کا لڑکا نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, آپ کے شوہر نماز نہیں پڑھتے. تو ہر خاتون کو, ہر گھر والے کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں, اور ہمارے گھر کے افراد نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. یہ ہر آدمی کو ہونا چاہیے. اور جو گھر کے بڑے ہیں وہ تو اس کے ذمہ دار ہیں, ان سے پوچھا بھی جائے گا. خود ان کے اپنی نماز کے بارے میں اور ان کے جو ماتحت ہے ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ وہ انہوں نے دین کے حوالے سے اپنے ماتحت کے جو لوگ تھے ان کو کتنی تاکید کی. بہرکیف آپ روزانہ یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہ نماز کی طرف پلٹ کر آئیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں نا مہاراشٹر احمد نگر سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میں یہ بولنا چاہ رہی کہ مجھے یہ ایسا ہوتا ہے جس کی طرف پیسے ہیں ہمارے, وہ پیسے ہی نہیں دے رہے. ایسے 4 لوگ ہیں اور کرایہ دار تھے, ابھی انہوں نے 6 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا, تو ان کی مجبوری سمجھ کے ہم چپ بیٹھ گئے. پھر بعد میں وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, پیسہ نہیں دیے. اور دوسرے بھی مگر پیسہ دے رہے نہیں. میں مطلب یہ ہے کہ پیسے آپ کے پھنسے ہوئے لوگوں کے پاس پیسے آپ کے واپس نہیں مل رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ؟ اس کے پہلے میں نے مولانا سے بیٹے کی بیماری کے بارے میں بولی تھی. کمزور ہوتے وہ اور لیور کی تکلیف ہے, تو آپ نے جو وظیفہ بولے میں پڑھ رہی اور نوکری کے لیے پڑھ رہی ہوں جو وظیفہ آپ نے کہا تھا. تو ابھی یہ بڑے لڑکے کے لیے بھی پریشانی دور ہونے کے لیے اور یہ پیسے ہمارے مل جائے ایسا. بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے, آپ اگر کوئی آپ کا جائز حق آپ کو نہیں دیتا اور آپ کا پیسہ آپ کو نہیں واپس ملتا, تو اس کے لیے آپ روزانہ زوال کے وقت یعنی بیچ دوپہر کے وقت, زوال کے وقت 300 مرتبہ یا مزلو پڑھیں. 300 مرتبہ یا مزلو پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں اور اس عمل کو جاری رکھیں, تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. ہمارے بچے کو بات نہیں سمجھتے, ذرا شادی کرنا پڑے, راضی نہیں ہو رہے. آپ کا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں عمر صاحب بہت تنگ کر رہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. بتائیں گے آپ کو. جی دیکھیے, یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. کئی ایسے گھرانوں کے مسائل ہیں
کہ لڑکا ہم جہاں چاہ رہے ہیں وہاں رشتے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑکی ہم جہاں چاہ رہے ہیں وہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک بنیادی بات یاد رکھیں, شریعت نے بالغ لڑکے اور لڑکی کو حق دیا ہے, وہ اپنی پسند سے رشتے کو قبول کرنے رد کرنے کا حق ہے ان کو. تو یہ یاد رکھیں, اور اگر وہ کسی چیز کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے, کس وجہ سے تم اس رشتے پر راضی نہیں ہو. تو یہ آپ خود جو ہے ان سے پوچھ کر معلوم کر سکتے ہیں. یہ چیز یاد رکھیں, اور اس کے بعد ہم وظیفہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اس کو بھی جاری رکھیں. لیکن یہ بنیادی چیزیں جو ہیں, جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں, اس کو خاص خیال رکھیں. یا ودودو پڑھ کر, یا ودودو 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, وہ آپ کی بات پہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی میں ہولڈ رکھا ہوں لائن, آپ نے بتایا نہیں. آپ کو جناب بتایا تھا, جواب دیا تھا آپ کو مفتی صاحب نے, اسی وقت جواب دیا تھا. نہیں جواب نہیں دیا آپ نے, ہم نے کہا یہی دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. نہیں آپ کی بات ابھی ہونی, بتائیے مسئلہ, اپنا مسئلہ بیان کیجئے, دوبارہ بتائیے. ہم نے بتایا میرے گھر میں خیر برکت نہیں ہے, 3 بیٹے ہمارے ہیں, 2 خیر سروس میں ہیں, اللہ کا کرم ہے. جی آپ لائن پر ہی رہیے, لائن پر ہی رہیے آپ. مولانا صاحب برائے مہربانی دوبارہ بتا دیں ان کو, آپ لائن پر ہی رہیے جناب. جی آپ کو بتا دیا گیا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف, آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بہت برکت ہوگی. حضرت جواب مل گیا آپ کو؟ مل گیا جی. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, فرمائیے. جناب پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے مشورے دیتے, اور میں روزانہ آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا بھی. سر میرا یہ سوال ہے کہ میری جو عمر ہے وہ 27 سال کی ہے. سر میں آپ جہاں پر کام کر رہا ہوں وہاں پر اگر کسی چیز کی آواز ہے تو میرا دل کانپ رہا ہے. وہاں پر کسی چیز کی آواز, مطلب اگر کسی چیز کی بھی آواز آ جائے گی تو میرا دل کانپ رہا ہے, یا کوئی ایسی بات بولی جس سے میری مطلب میں کانپ رہا ہوں اس کی بات سن کر. مطلب بات کچھ نہیں ہوتی ہے, مطلب گھبراہٹ, کل ملا کے آپ کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, کوئی زور سے آواز ہو یا چاہیے. ہاں سر, جب میں اکیلا ہوتا ہوں نا تو وہاں پر بھی میں مطلب میرے اوپر بہت خوف سا طاری ہوتا ہے. آپ کشمیر میں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے ہوں. شکریہ. دیکھیے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو حل فرمائے. آپ نمازوں کی پابندی کریں, اور فرض نماز کے بعد اپنے سینے پہ دایاں ہاتھ رکھیں, دل پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھے. شروع میں 1 مرتبہ درود شریف, بعد میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. یا قویو 11 مرتبہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. اس عمل کو جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود فرق محسوس کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھبراہٹ دور ہوگی. جی ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ. جی ہاں بند ہے. فرمائیے. جی میرا نام شبانہ ہے, میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے شبانہ. جی مولانا صاحب کو بہت بہت سلام میرا, کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے. جی اچھا مولانا صاحب, میری بھابھی کا لڑکا ہے, وہ نا بہت روتا ہے, 4 مہینے کا ہے, وہ بہت روتا ہے. تو ایسے دودھ بھی نہیں پیتا ہے اپنی ماں کا, اس کو نظر بھی بہت لگ جاتی ہے. تو ایسی کوئی دعا بتائیے جس سے کہ صحت مند رہے بچہ. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جاب پر جاتی ہوں تو وہاں پر نا بہت ہی مطلب ایسے جھگڑا جیسا ہوتا رہتا ہے آفس کے اندر. تو ایسی کوئی دعا بتائے کہ وہ لوگ میرے ساتھ نرمی سے رہے اور میرے ساتھ اچھے سے بہیو کرے وہاں پر. جی تیسرا مسئلہ آپ کا. اور ایسی دعا بتائیے کہ میرے گھر میں خیر و برکت بھی ہو. میری باجی کی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کو شوگر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے شبانہ, شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو کچھ ہی دیر میں جواب دیں گے. مولانا صاحب. جی
बच्चा अगर रोता है और दूध नहीं पीता, आपको ऐसा कुछ शक है कि नज़र लगी है या कोई ऐसा मामला है, तो देखिए पहले या मुहयी या मुमीतू 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें। या मुहयी या मुमीतू रोज़ाना सुबह दम करें, और जब भी दूध पिलाना चाहें तो उससे पहले भी 7 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ शुरू और आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो करम होगा। और दूसरा, आपने कहा कि आपके ऑफिस में लोग झगड़ा करते हैं और जो अच्छा सलूक होना चाहिए वैसा नहीं करते, तो आप जब भी ऑफिस में दाखिल हो तो पहले तो हमारा मशवरा यह है कि आप अपने रवैये पे थोड़ा सा गौर कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लहजे में कोई तलखी है, आपके अंदाज में कोई तलखपन है, तो आप अपने अंदर देख लें। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको दूर करने की कोशिश करें, उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो काफ़ी बेहतरी आएगी। या अजीज़ू 41 मरतबा आप ऑफिस में दाखिल होने से पहले या जहाँ भी आप जॉब करती हैं, दाखिल होने से पहले 41 मरतबा पढ़ लें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। और घर में खैर बरकत के लिए, और इनकी सिस्टर को शुगर का मर्ज है। जी, घर में खैर बरकत के लिए अर्ज है कि आप नमाजों की पाबंदी, जो भी घर में रहते हैं, मुस्तकिल तौर पे जो घर में रहते हैं, उनसे कहें कि नमाजों की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 80 मरतबा या हकीमू पढ़ें। या हकीमू 80 मरतबा पढ़ना है। ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकत होगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपके तमाम जवाब मिल गए होंगे। आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी दस्तयाब होता है। अगर आप किसी वजह से कोई जवाब नहीं सुन पाए या समझ नहीं पाए या लिख नहीं पाए, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुर्जा से नजर बोल रहा हूँ। नजर साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपना मसला बयान कीजिए। जी, मेरा ये है हजरत है कि एक तो खैर बरकत के लिए कि मतलब ये हम जैसे हमने 2000 रुपये की दुकानदारी करी, तो उसमें से 2000 में 2000 के 2000 खर्च हो जाने, उसमें बचते नहीं जेब के अंदर। मतलब जेब में अगर 100 रुपये भी हैं वो भी खर्च हो जाते हैं, मतलब वो पैसा रुकता नहीं है घर के अंदर। तो अच्छा। इसकी थोड़ी बरकत के लिए बताते हैं, थोड़ा पैसे रुके जेब में, रुके पैसा, और थोड़ा कारोबार में बरकत के लिए जी इसके लिए चाह रहे हैं। और थोड़ा ये कि माशाल्लाह नमाज तो 5 टाइम की पढ़ता हूँ, मगर 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि फजर के टाइम पे जो आँख नहीं खुल रही है। फजर के टाइम पे 2-4 दिन से? हाँ, 2-4 दिन से पहले आप बराबर फजर में उठ रहे थे? हाँ जी जी हाँ, अब पता नहीं क्या होगा 2-4 दिन से। जी शुक्रिया नजर साहब, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी देखिए, आपने कहा कि पैसे जितने कमाते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप जब भी पैसा है आपके पास, बिस्मिल्लाह पढ़कर लिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर लें, और जब दें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर दें। यह अमल जारी रखें। जब घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे पाँव दाखिल करें, और उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, या कोई भी दरूद आपको जो आता हो वो पढ़ लें। उसके बाद सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ें। 3 चीज़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होना है, दरूद पढ़ना है, उसके बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ये 1 मरतबा पढ़ना है। ये दोनों अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकत होगी। और नमाज फजर के मुतालिक से आपने कहा कि फजर में आंख नहीं खुलती, तो कोशिश करें। जी हाँ जी, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती तो रात में सोने से पहले या मुतकब्बिरू 29 मरतबा पढ़कर सो जाएं, और दिल में इरादा करें फजर में उठना है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आसानी से आंख खुल जाएगी। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। जब आपकी कॉल लग जाती है प्रोग्राम में तो थोड़ा बहुत आपको इंतजार भी करना पड़ता होगा, कुछ सेकंड्स या 1 आध मिनट इंतजार करना पड़ता है।
اس کے لیے کیونکہ کالز بہت بیزی ہوتی ہیں، جب تک پہلے سوال کا جواب مکمل نہیں ہو جائے تب تک ہم دوسری کال نہیں لے سکتے، اس لیے آپ تھوڑا سا صبر کیا کیجیے۔ پروگرام دعا اور دوا ابھی جاری ہے، ہم مزید کالر سے بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔